ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے موضوع کا جو مدار ہوگا وہ ملکی معیشت ہوگی، اس میں بہتری لانے کے لیے تعمیری گفتگو کیسے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ دیکھیں سولوشن بیسڈ اپروچ بیسٹ رہتی ہے، کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس کا سولوشن سجیسٹ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاشی مسئلہ ہو، اس کا سولوشن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہی اس پر گفتگو کرنے میں لطف آتا ہے، ورنہ یہ کہ بہت اوپن اینڈڈ گفتگو ہو جاتی ہے جو شکایتوں کا پرندہ تو ہو سکتا ہے لیکن مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے ہمیشہ پروگرام میں کوشش کی ہے کہ ڈائیورس اکنامک ایشوز اور چیلنجز کے اوپر بات بھی ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سولوشنز بھی آئیں، اور اسی سلسلے کے اندر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آج کل بھی کیونکہ معیشت کی بہتری کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی سولوشن ریکمینڈ کریں، کوئی نہ کوئی تجویز دیں، کاروباری صنعت کاری برادری کے لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھیں کہ کس طرح اس پر ورک کیا جا سکتا ہے۔ آج میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب عتیق میر صاحب جو کہ AKTI کے سربراہ ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ تھینک یو۔ بات کچھ ایسی ہے عتیق میر صاحب کہ آج تھوڑی تعمیری بحث کرتے ہیں، تھوڑے محتاط انداز میں۔ لفظ محتاط پہ زور دے دیا میں نے، نہیں اللہ نہ کرے نہ ہم کبھی کرتے ہیں، ہم تو ملک کی بہتری چاہتے ہیں، آپ اور ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمیشہ ملک کی محبت میں ہی کہتے ہیں، اور یہ جذبات ہی ہوتے ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں کبھی کبھار جذباتی ہونے کے لیے۔ لیکن پھر بھی آج ہم تھوڑی غیر جذباتی گفتگو کر لیتے ہیں، بھائی جہاں 100 جگہ جذباتی کی وہاں ایک جگہ غیر جذباتی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر شروع کرتے ہیں، ایک سیکوینس بنا لیتا ہوں۔ ابھی یہ صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ملک کے اندر جو بھی مہنگائی وغیرہ کے مسائل وہ ایک طرف رکھ کر انفراسٹرکچر کے متعلق، اگلے دن بھی میں آپ کی بات سن رہا تھا، فاضل وزیر سے آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی۔ اب شہر کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے کلیکٹیو اپروچ کیا ہونی چاہیے، یہ بتائیں۔ کلیکٹیو اپروچ یعنی ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، پھر ہم بات کریں گے حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس پہ دو ذمہ داریاں ہیں، کچھ تو حکومت اور اس کے ماتحت اداروں کی، اور کچھ ہم بھی ذمہ دار ہیں، بہت ساری غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم سے مراد عوام، تاجر، شہری بالخصوص۔ تو مثال کے طور پہ اب مجھے ایک ہرڈل ہے ٹریفک کا، تو اس میں جہاں اس ذمہ دار کا قصور ہے کہ جو اس نظام کو بہتر نہیں کرتا، وہاں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم پراپر طریقے سے ڈرائیونگ نہیں کرتے۔ جی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پارکنگ کے مسائل ہیں، کہیں کوئی انتظام حکومتی سطح پہ نہیں ہے۔ اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم بیچ روڈ کے گاڑی پارک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نالے گٹر بہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک ذمہ دار واٹر اینڈ سیوریج ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس خرابی کو دور کرے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر جو وہ گاربیج کی جو تھیلے ڈسپوز آف کرتے ہیں وہ کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے آنے سے پہلے ہم ویسے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ چلیں جو تکلیفیں ماضی میں رہیں، ہر آدمی ایک دفعہ سوچے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ عوام میں ہے، تاجروں میں ہے، تو اس کو ایک دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی تکلیف لوگوں کو میرے سبب سے تو نہیں ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ میرے حوالے سے جو دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے میں اسے دور کروں۔ اس کے بعد پھر میں ان لوگوں سے کہوں جو سرکاری طور پہ ذمہ دار ہیں کہ اس کا ازالہ کریں۔ میں دیکھیں ایک بڑی بات کہتا ہوں اپنے تاجروں کو بالخصوص، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ مہنگائی اور قیمتیں بڑھا دینا، تو آپ کیا کہتے ہیں تاجروں کے بارے میں، آپ کا کیا کردار ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں ہر تاجر کو کہ یہ جہاں آپ بیٹھے ہو اپنی دکان پر، یہ حقوق العباد ہے۔ مسجد میں جاتے ہو نماز کے لیے، وہ حقوق اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جس جگہ بیٹھے ہو یہاں کی غلطیاں تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، مسجد کی غلطیاں تو پھر اللہ پاک کے سامنے آپ گڑ گڑائیں، وہ یقیناً معاف کر دے گا۔ تو تجارت پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تم آخرت میں ایک بوجھ لے کر قبر سے اٹھو۔ تو اس سے بڑھ کر میں اب دوسروں کو اچھا، لیکن میں آپ کے سامنے نا ایک خاکہ پیش کرتا ہوں۔ جیسے عموماً میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے تاجروں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کچھ آپ نے ہائی لائٹ بھی کیے، کچھ میں نے آپ کو روکا کہ آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔
لیکن تاجروں کے کچھ ایسے بنیادی مسائل ہوتے ہیں جو کہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح کیا ہے کہ آپ لوگ ان کے حل کے لیے کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی چلے گئے توانائی کی کمپنی کے پاس, بجلی والوں کے پاس چلے گئے مسئلے کا حل نکالیں. ایک میں بات کر رہا ہوں, لیکن جو میں نے دیکھا ہے چھوٹے تاجر اپنے مسائل کے لیے زیادہ متحرک ہیں. برا نہ مانیے گا, لیکن جتنا بڑا تاجر اتنی زیادہ اس کی محدود ویژن ہو جاتی ہے. وہ اپنی بزنس یا انڈسٹری کے علاوہ سوچتا نہیں ہے. گورنمنٹ کو جو سلوشن ایڈوائز کرتا ہے, کوئی ایڈوائز کرتا ہے, وہ اپنی انڈسٹری یا اپنے ذاتی کام سے آگے نہیں جاتا. دیکھ غلطیاں وہاں پر بہت ہیں, برا نہ مانیے گا, لیکن میں فیکٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آپ تو پوری تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہیں. نہیں, آپ بات درست کر رہے ہیں بالکل. چھوٹے تاجر میں نے دیکھا سیدھی سی بات کرتے ہیں, ہماری گلی گندی ہو گئی بھائی اس کو صاف کر دو. نہیں ہو رہی, آپ سے رابطہ کر لیا, اپنی ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے رابطہ کر لیا, اس نے جا کے آگے بات کی, کام ہو گیا, نہیں ہوا, ایک دفعہ پھر سے درخواست کر دی. بڑے تاجر جاتے ہیں جب بھی وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں صاحب یہ میرا کام ہے, میری فیکٹری کے آگے صفائی کروا دیں بس. تو آپ دیکھیں اس میں غلطی کس کی ہے. تو میں اپنے حوالے سے تو یہ بات آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی ہم پروگراموں میں درجنوں میرا خیال ہے کہ آپ سے پروگرام میں بات ہوئی, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں کوئی کسی خاص, میرا تعلق آرام باغ فیوچر مارکیٹ سے ہے اور میں کسی بھی ادارے میں جاتا ہوں میں پورے علاقے کے لیے بات کرتا ہوں. جی جی, یا کوئی لوڈ شیڈنگ ہے میں پورے شہر کے لیے بات کرتا ہوں. میں اسی لیے بول رہا ہوں انفراسٹرکچر ہے. ایک دعا جو میں اپنے ذات کے لیے مانگتا ہوں, اگر میں وہ سب کے لیے مانگوں تو خدا کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے. میں کیوں سمجھوں کہ میں اگر سب کے لیے دعا مانگوں گا تو اس میں سے میرا حصہ محدود ہو جائے گا. وہ تو دو جہاں کا مالک ہے. اس لیے وہ کام جو ہم اجتماعی مفاد کے لیے کرتے ہیں, وہ آواز جو ہم سب کے لیے اٹھاتے ہیں, یقیناً اس میں تقویت ہے, اس میں برکت ہے, اس میں زیادہ بڑی کامیابی ہے. اس وقت آپ نے فوکس کیا انفراسٹرکچر کے اوپر. دیکھیں انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں نا, تو آپ پہلے وہاں جھاڑو دیتے ہیں, پھر دری بچھاتے ہیں, جی جی, پھر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, ایسا ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. کرتے ہیں. وہ شہر جس کی بلدیاتی شکل بہتر نہ ہو, اس میں نہ معاشی سرگرمیاں بہتر ہو سکتی ہیں نہ معاشرتی, اس لیے کہ اس کو ٹریفک کا بہتر نظام چاہیے. اچھا, لیکن یہ میں سمجھ نہیں پایا نا, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ چھوٹے تاجر ہیں, لیکن آپ کا ویو براڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سب کے لیے کوشش کر رہے ہیں, سب کے لیے سوچ رہے ہیں, سب کا وہ ہو جائے ہیں. آج آپ نے پہلی دفعہ بتایا, ورنہ مجھے نہیں پتا تھا آپ تجارت کہاں کرتے ہیں, یا کون سے علاقے کی نمائندگی یا کس مارکیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, آپ کا ویژن ہے براڈ. آپ نے آگے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی وہاں کے یہ کرتے ہیں, یہ آپ نے پورے شہر کے ہی مسئلے مسائل. اگلے دن ہم نے سڑکوں کی بات کی تھی آپ کے ساتھ ہی پروگرام میں, آپ نے کہا جو بھی بات تھی کافی لمبی گفتگو ہوئی. لیکن تاجر بڑا ہے, اس کی ویژن نیرو ہے. وہ آتے ہی کہہ رہا ہے کہ جی میرا انڈسٹریل ٹیرف کم کر دیں, گیس میرے لیے کم کر دیں, عوام کے لیے مہنگی کر دیں. سر یہ دیکھیں, جب آپ ان کی باتیں انلوجیکل ہوتی ہیں, برا نہ مانیے گا, یہ ہمارے جو سو کالڈ اپنے آپ کو بڑا تاجر کہتے ہیں, ان کی ویژن بہت نیرو ہے. آپ ان کی ویژن کے ساتھ متفق ہیں کہ عوام کے لیے بجلی مہنگی کر دو, ہمارے لیے سستی کر دو, دیکھیں عوام کی گیس بند کر دو. عوام موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے وہ ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, کیا سلنڈر لے کے ڈی کینٹنگ کروائیں. ڈی کینٹنگ الاؤڈ نہیں ہے بھائی, حکومت پاکستان نے منع کیا, یعنی ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر کے اندر منتقل کرنا گیس. وہ یہ کام کریں تاکہ انڈسٹری کو ملے سب کچھ. جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں, دیکھیں اس وقت آپ ایک بات کو تو مانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک طبقاتی تفریق تو ہے, طبقاتی منافرت بھی ہے کہ امیر غریب سے نفرت کرتا ہے, غریب امیر سے نفرت کرتا ہے. یہ چیز آپ بچپن سے دیکھتے آئے ہوں گے, کیونکہ یہ ناانصافی یا اس طرح کی جو تفریق جو چند لوگ پیدا کرتے ہیں, یہ ایک زمانے سے ہے, یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. لیکن میں پھر یہ بات, یعنی میرا چولہا, انہوں نے آپ کو ایک ڈائلاگ یاد ہوگا, ہمارا چولہا جلے گا تو آپ کا چولہا جلے گا. نعوذ باللہ, یہ کیسی بات کہنے والی. رازق تو اللہ کی ذات ہے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, مجھے اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے میرا ہی پیغام ہے. ایک محلہ ہے, اس میں 100 گھر ہیں اور کچرا پھیلا ہوا پورے محلے میں. آپ اگر اپنے گھر کے اطراف صفائی کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر کا راستہ تو کچرے سے بھرا ہوا ہے نا, تو آپ کو اس کا کیا فائدہ کیا ہوا. تو اسی طرح یا اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیں,
تو تعاون تو آپ تک پہنچے گا. اس لیے لیڈرشپ ہی وہی ہے جس کو اللہ پاک جس کی کام میں برکت دیتا ہے, جو اجتماعی طور پر. نہیں, لیکن آپ میری بات کی نفی کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں نا, بہت لوگ ہیں, اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں گیس کا ٹیرف, سنیے گا اب ان کا کہنا یہ کہ گیس کے ٹیرف کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے کہ ڈومیسٹک یعنی عام لوگ, آپ جانتے ہیں سارے لوگ تو امیر نہیں ہیں نا, اکثریتی آبادی تو پاکستان کی متوسط یا غریب طبقہ ہے. غریب بول لوں آپ کی وجہ سے, غریب کہہ سکتے ہیں, غریب لوگ ہیں. یعنی غریب لوگوں کے اوپر گیس مہنگی کر دی جائے تاکہ یہ تاجر صنعت کار جو ہیں یہ سستی گیس کے مزے لے سکیں. آپ مجھے بتائیں یہ انصاف ہے؟ آپ یا تو بولیں سب کے لیے سستی کرو, آپ کہہ رہے ہیں نہیں سب کے لیے سستی نہ کرو. وہ پل والا لطیفہ آپ سناتے ہیں نا ہمیشہ, وہ بات نہیں کروں گا میں آپ سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کریں, دیکھیں یہ غلط بات ہے, غیر مناسب ہے, عوام سے دوری ہے. یہ دیکھیں ایسا تو جن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کو بھی بات سوچنی چاہیے. تو وہ سوچی ہوئی انہوں نے, وہ ان کی کوئی بات نہیں مانتے. اگر ایک سہولت آپ کو میسر ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں ٹیکس نہیں دیتا؟ میں گیس یا بجلی کا بل نہیں دیتا؟ آپ دیکھیں تفریق تو وہاں ہونی چاہیے جہاں غلط طریقے سے لوگ یہ سہولت استعمال کر رہے ہیں, گیس ہو بجلی ہو. جیسے اس وقت دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے, جن علاقوں میں بہت زیادہ چوری ہے وہاں بجلی بند کر دی جاتی ہے. یہ ضرور میں کہتا ہوں, میں جب بھی کبھی میں ذمہ داران کے الیکٹرک کے ان سے بات ہوتی ہے کہ یار آپ اپنا کچھ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بہتر کریں تاکہ آپ ان لوگوں کی بجلی بھی بند کر دیتے ہیں جو چوری نہیں کرتے, تو آپ کا اپنا بھی لاس ہے اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کا بھی کاروبار تباہ ہوتا ہے. اس وقت دیکھیں ایسے ایسے علاقے ہیں علی بھائی, آپ حیرت کریں گے کہ زچ ہو کے الیکٹریسٹی کمپنیز نے 3 دن کے لیے ان کی بجلی بند کی. ایک بڑا 2-3 گھنٹے کی روشنی. سولوشن, اچھا اس کا سولوشن نکال لیں, ہم کسی کا نام لیے بغیر اس کا سولوشن نکالتے ہیں. دیکھیں اس کا سولوشن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ نشاندہی کریں کہ کہاں چوری ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ذمہ داری عوام الناس کی نہیں ہے. اگر ایک پتھارے والا ہے اس کے کو کیلے چھرا کے روز چلا جاتا ہے تو وہ کہے جی میں درجن کیلوں کی قیمت بڑھا رہا ہوں کیونکہ اس علاقے میں پتھارا لگاتا ہوں, یہ لوگ کیلے چوری کرتے ہیں, ان کے بچے کیلے چوری کرتے ہیں, تو پورا محلہ لگ جا کیلا چور پکڑنے کے لیے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو دیکھیں یہ ذمہ داری تو اس شخص کی ہے جو کہ بزنس کر رہا ہے, بلینز آف روپیز کا جس کے پاس ریونیو آ رہا ہے, چاہے پورے ملک کے اندر ہو. یہ ہمیں ایک جنرلائزڈ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی. دوسری بات یہ کہ میں آپ سے آپ کے توسط سے ہی کہنا چاہوں گا, سر دیکھیں رولز اپلائی ایکولی ٹو دا ہول کنٹری. یہ جو نظام کے اندر بندہ کوشچن کرے تو پھر یہ دونوں سائڈ پہ کوشچن ہونے چاہیے میرے نزدیک. ایک کوشچن دیکھیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کے متعلق تو اس کی سورس کیا ہے. میں نے تو آپ کو ایک بیسک بات بتائی ہے. جب میں نے تاجر صنعت کاروں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ٹیرف ہے بجلی کا آپ چاہتے ہیں کم ہو جائے, تو انہوں نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں سب میں برابر بانٹ دیا جائے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ سے بتائیں. یہ جو آئی پی پی والا جھگڑا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا نا, 1 سال ہمارا ضائع کروایا انہوں نے اس میں. سر ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا, میں نے ان سے سمجھا, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بجلی کا ٹیرف بڑھا ہے اس کا بوجھ عوام پر بانٹ دیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب آپ خود سوچیں, یہ تاجر صنعت کار چاہ رہے تھے کہ یہ ایکولی سب کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. سر دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کریں. ایک احساس پایا جاتا ہے, اب وہ کس حد تک درست ہے یہ آپ کی بات سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کافی حد تک درست ہے کہ صنعت کار حکومت سے زیادہ قریب ہیں چیمبرز یا فیڈریشن کی صورت میں, اور ہم چونکہ تنقید بھی کرتے ہیں, جی وہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, دوستیاں بڑھاتے ہیں, تو وہ ان سہولتوں کے بینیفیشری ہیں جی جو ہم سے چھین کر ان کو دی جاتی ہے. نہیں لیکن اس کا سولوشن کچھ اور ہونا چاہیے نا. اس کا مطلب جب ان سے سولوشن مانگا گیا تو انہوں نے یہ سولوشن دیا. اگر آپ مجھ سے ایک عام فرد کے طور پر پوچھتے تو میں سولوشن یہ کہتا کہ جی جو غریب لوگ ہیں ان پر بجلی کی قیمت کا بوجھ کم ڈالنا چاہیے, جو نسبتاً امیر لوگ ہیں ان پر تھوڑا سا زیادہ بوجھ ڈالنا چاہیے. یہ ایک قدرتی سی رائے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آزاد جدید معیشت میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ حصہ بقدر جسہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت چلے وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن اس وقت
गिरते हुए कारोबार पे आप देखें मुल्क में कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और उसका एक रीज़न टैक्सों के अलावा वो बिजली की कीमतों को भी करार देते हैं। नहीं, लेकिन ये आप लोगों के साथ भी नहीं है, ये मैं बता दूं। वो बोलते हैं कमर्शियल यूनिट महंगा दो। समझे बात को, आप हमारी सफ में ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपकी मार्केटों पे रेट ज्यादा लगाया जाए, फैक्ट्री पे बस कम किया जाए। उनकी जो फैक्ट्री जो अरबों रुपए कमाते हैं वो कहते हैं हमारी फैक्ट्री पे कम लगाया जाए, बाकी इन लोगों पे लगा दिया जाए, मार्केटों वालों पे लगा दिया जाए, कमर्शियल दुकानों वालों पे लगा दिया जाए, मॉलों पे लगा दिया जाए, सुपर मार्केटों पे लगा, हम पे ना लगाया जाए बस। ये मैं आपको बता दूं, माइंड यू। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि हम तो ये बात अपने तौर पर भी कहते हैं कि छोटा ताजिर जितनी मुश्किलात से दो चार है, बेशक इस इंडस्ट्री एक बंद हो जाना ये तो बहुत बड़ी बात वो है, आम आदमी कहलाएगा वो लेकिन बेचारा। हम जो छोटे ताजिर या एक आम आदमी के लिए आम आदमी होगा वो। सबसे बड़ा जो एक सुहाने रूह है वो बिजली का बिल है। वो बच्चों को पढ़ाए, इलाज मुआवजा करवाए, घर चलाए, घर का किराया दे, क्या करे। अब आप देखिए मैं नहीं, जुम्मेदार शरीफ आदमी तो जाहिर बात है बिजली चोर नहीं है ना। एक जुम्मेदार शरीफ आदमी बिजली चोर नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी वो देखिए बिजली चोरी ना करने का जो बेनिफिट है वो ये होना चाहिए कि उसको बिजली मुसलसल मिलती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इलाके में अगर 30% 25% लोग चोरी कर रहे हैं तो बकिया 70% का मुझे पता है कसूर क्या है कि वो पूरे इलाके को लोड शेडिंग में शामिल। नहीं, ये कराची में होता है और शहरों में इतना नहीं, और शहरों में कराची में होता है और शहरों में कम है, इस तरह का नहीं है एटीट्यूड। हाँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, वोट नहीं देंगे ना लोग। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फॉल्ट है। आपने सही तकसीम कारी की जिम्मेदारी अदा नहीं की। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ कि महंगी बिजली के असरात भी तो देख कितने घनावने हैं, और वो लोग जो पूरी बस्ती जो है वो कुंडों पे चली गई। लेकिन देखें ना, मेरे बिजनेस के प्रोग्राम में ताजिर सनतकारों का सोल्यूशन ये है कि बिजली आवाम के लिए और महंगी कर दी जाए। तो पर्पस नहीं सॉल्व होता ना। पर्पस तब सॉल्व होता है जब बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट कोई ऐसा सोल्यूशन लाएं जब सबके लिए बिजली सस्ती हो जाए, उनके लिए भी हो जाए और हमारे लिए भी हो जाए। इसे कहते हैं इज्तिमाई बेहतरी, इज्तिमाई भलाई। इज्तिमाई भलाई की तरफ क्यों नहीं सोच रहे? मेरा सिर्फ और कोई सोच नहीं, मेरी सोच ये उनकी सोच पर सोल्यूशन है ना। पाबंदी नहीं लगा सकते। नहीं, मैं पाबंदी। एक आदमी अगर मनफी सोच रहा है तो हम उसकी मजम्मत कर सकते हैं। इसीलिए उनकी राय को फिलफोर मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि सियासतदान कभी भी ऐसी राय के साथ मुत्तफिक नहीं हो सकता जिससे उसका वोटर मुतासिर होगा, और इसीलिए उन लोगों की राय हमेशा मुस्तरद हो जाती है क्योंकि वो सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच नहीं ला रहे। अब सोल्यूशन बेस्ड इस वक्त देखिए अली भाई, मसला किसी एक तबके को बेनिफिट देना नहीं है। जैसे एक पूरे शहर में बारिश बरस रही है तो कच्चे इलाके भी ज़ेरे आब है और वो कोठियों बंगलों पर भी पानी पर असर है, ऐसा है ना। तो मैं दुआ करूं कि या अल्लाह मेरे घर पे मेरी बस्ती बच जाए। ये देखिए जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत ने भी उनकी इस राय को रद्द कर दिया है, तो हुकूमत अगर उसकी राय को एक्सेप्ट कर भी ले तो गरीब आदमी तो पहले ही वो कुंडों के ऊपर आ गया है। अब इससे ज्यादा अब IMF नहीं, ये तो नियत है। दुआ इंसान इनफरादी भी मांग सकता है, दुआ पर कोई कैद नहीं। मैंने एक दफ़ा एक बहुत अच्छे आपके अजीज़ भी हैं कानून गोए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा इस पर तो कोई कैद नहीं है, ना ही कोई कानून लागू हो सकता है कि आप अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। लेकिन जो तजावीज़ इनके जहन में आती हैं, जो ये हुकूमतों को देते हैं, ये दुनियावी तजावीज़ हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल गैस टैरिफ है, एक आपको भी मुतासिर करता है। ज़ाहिर बात है जो तंदूर है, छोटा बिजनेसमैन है, वो मेरे नज़दीक छोटा बिजनेसमैन है। इसकी अलहदा बात है कि कुरंगी की फैक्ट्रियों से ज़्यादा भी नान भाई कुछ कमा रहे हैं, ये एक अलहदा बात है। CNG तो आप समझेंगे ना होने के बराबर ही तसव्वुर कर लीजिए। जबकि आपको मैं बता दूं पाकिस्तान गैस सरप्लस हो चुका है, पता होगा आपको, सरप्लस हो गई गैस। अब तो हम सोच रहे हैं किसी और को बाहर एक्सपोर्ट कर दें। मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है, आप माशाल्लाह कारोबारी आदमी, जिस चीज़ की रसद ज़्यादा हो, तलब कम हो, उसकी कीमत नीचे नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, वैसे तो मैं यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने जो मईशत की किताबें पढ़ी हैं उसमें ये लिखा हुआ है जिस चीज़ की रसद ज़्यादा हो उसकी तलब कम हो, उसकी कीमत कम हो जाती है। देखिए ये उन लोगों के लिए कानून बनाए गए थे जो ज़्यादा इस्तेमाल की सूरत में
یعنی ان کا اسٹیٹس جھلکتا ہے کہ بھئی کوئی امیر لوگ ہوں گے تو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس پر ریٹ بڑھا دیے، جو کہ یہ غلط طریقہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک آئٹم ایک دانہ لوگ ہیں تو 5 روپے کا ہے، 12 لوگ ہیں تو وہ 10 روپے کے حساب سے ہوگے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں ہمارے ہاں ہی یہ الٹا قانون رائج ہے. اب دیکھیں اس وقت بجلی سرپلس ہے، گیس سرپلس ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ قطعاً اس بات پر نہیں ہو رہی کہ یہ اداروں کے پاس بجلی فراہم کرنے کے لیے نہیں ہے، ریونیو کے لیے ہو رہی ہے، کلیکشن امپروو کرنے کے لیے، کلیکشن امپروو ہو، لوگ کنڈوں سے باز آ جائیں. تو اس پر حکومت کا کردار کہاں ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک ادارہ جو باہر سے آیا ہے جس نے پوری معیشت کو ہلا کے رکھ دیا اس لوڈ شیڈنگ کے ذریعے. اب اس کا جو سبب ہے کہ وہ لوڈ کلیکٹیو ہے، وہ کلیکٹیو ہے. آپ سب لوگوں کو اجتماعی طور پر بیٹھ کر بجلی چوری کو اور بجلی کے ٹیرف کو کم کرنے اور لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ اس سوال کا جواب ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ حکمران تو موجود ہیں اس وقت، میڈیا یہ ہم بھی متحرک ہیں، میڈیا کی آواز اس بارے میں تو ہم بات کر سکتے ہیں نا. کسی نے آ کے نہیں الیکٹرس سے پوچھا نہیں. دیکھیں میں اس دن کی جو میں دیکھیں آپ کو بجلی کی یوٹیلیٹی تو کرے آ کے نہیں، دیکھیں بجلی کی یوٹیلیٹی کی کسی ایک ادارے پہ بات کیے بغیر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ آپ صرف پھر کرانچی کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کرانچی والے بھی اسی چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم کرانچی. دیکھیں میں آپ کو باقی شہروں کا بتاتا ہوں، اب آپ اصلاح کیجئے گا میری اگر میں غلط بتاؤں. آپ نے بھی خود کہا کہ دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہے نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میں کراچی کی بات کروں گا. کراچی والوں کو مسئلے مسائل کیوں ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. میں آپ کو اپنی طرف سے میڈیا، آپ نے بولا میڈیا کچھ نہیں بولتا، میڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں. میڈیا سر اور شہروں کے اندر ووٹر کی بڑی اہمیت ہے. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں، سرگودا کی. ہم لوگ کیا میرے خیال بجلی فیسکو سے آتی. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے یہاں بجلی اچھا سیالکوٹ میں نہیں تو آپ بتائیں نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا ہم ووٹ نہیں لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے جیب میں پیسے ڈالوں اور نکلیں وہ سامنے ان کی جیب سے، دیکھیں تو پھر نہیں. میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے. طاقت کا سرچشمہ جمہوریت میں عوام کے پاس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا سر. غلط بولوں تو میری اصلاح کیجئے گا. وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے گا تو وہ جو علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر کہیں گے کہ صاحب ان کو ووٹ دیا غلطی کرتی. برا لگے اچھا لگے، ووٹ قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نظام کے اندر سب کے اوپر قانون برابری سے لاگو کیا. علی بھائی ووٹ غلط کر رہا ہوں میں، غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیں. اب اس میں نہیں سولوشن کی طرف آئیں، سولوشن کی طرف سولوشن ہی پیش کرتا ہوں. ہاں سولوشن. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عوام ہمارا ووٹ خراب ہوگا، ووٹ کو بھی ایک طرف رکھ دیں. ایک منصب کا ملنا اللہ کے دربار میں جواب داری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ یہی سوچ لیں کہ میں اس منصب پہ بیٹھا ہوں، یہ لوگ پریشان ہیں اور میرے ہاتھ میں اس کا حل موجود ہے. مجھے اللہ نے اختیار دیا، طاقت دیا ہے، میں حکمران ہوں. وہ اگر اس کو دور نہیں کرتے تو عوام کو جواب دہ ہو نہ ہو اللہ کی حضور تو ہے. تو that means media is not accountable. اس وقت پاکستان کا معاشی ہب کراچی جی کتنی مشکلات میں ہے. ہم تو ابھی بجلی پر اتنا وقت ہم نے بات کی، کیا کچھ نہیں. آپ نے گیس پر بھی گیس کو گیس پر بھی انفراسٹرکچر. اچھا آپ کا گیس کا بل، اب میں آپ سے نہیں پوچھتا آپ کا گیس کا بل کتنا زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں حیران کن حد تک زیادہ آیا ہوگا. بے شک. اور دکانداروں کا بھی آیا ہوگا. آپ کے تو بہت سارے ممبران ہوٹل بھی ریسٹورنٹ بھی چلاتے ہیں. ہوٹل ہمارے یہاں ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں، تندور جو چلاتے ہیں. نان بھائی 1000 لوگ ہیں، بہت سارے کام ہیں. ایک کاروبار تو نہیں ہے جہاں پر گیس استعمال ہو رہا ہے. چھوٹے تاجر تو بہت سارے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. اور اس سے عام آدمی ہی پریشان ہوتا ہے جو روٹی وغیرہ یا کوئی ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اس مہنگائی کا بوجھ عوام پہ ٹرانسفر ہوگا. اور کیا ہوگا؟ میں جب ان سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں صاحب گیس ہمارا، جیسے آپ نے کہا کہ بجلی بہت سارے انڈسٹریز کے لیے زیادہ بڑا خرچ ہے. اس شہر کے اندر کتنے چائے والے کتنے ریسٹورنٹ والے ہیں یہ جانتے ہیں. میرے خیال سے اگر میں زیادہ نہیں کہہ رہا تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں میں ہوں گے.
ہزاروں میں نہیں تو لاکھوں میں. یا چھوٹے بڑے ملا کے اس میں چائے کے ہوٹل, آپ تو وہ آپ کے ذہن میں تو ایک دم آتا ہے بڑا چائے کا ہوٹل, بیٹھنے کی جگہ, یہ وہ بہت سارے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کھوکھوں میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں. بالکل, ایک کیٹل لے کے وہ بیچ رہا ہے مارکیٹوں میں, آف کورس چائے بیچ رہا ہے, امپیکٹ تو وہ بھی ہو رہا ہے نا سر, وہ بھی اس کو کہیں آگ پہ جلاتا ہے نا وہ. یہ یہاں مین روڈ پر آپ نکل جائیے تو آپ دیکھیں گے قہوے والے گھوم رہے ہیں, وہ قہوہ بھی گیس پر ہی بناتے ہیں. دیکھیں آپ کی ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ ان کے اثرات براہ راست غریب لوگوں پر پڑتے ہیں جو ہوٹلوں میں پیٹ پوجا کرتے ہیں. اس لیے حکومت کو کم از کم گیس کے نرخ کے معاملے میں خیال کرنا چاہیے اور عام آدمی کے لیے اس کے نرخ کم کرنے چاہیے. 2.5 روپے کی چائے, 4 روپے کی دودھ پتی. اور یہ جو سر 2.5 روپے کی چائے سلیب ریٹ ہے, دیکھیں ایک تندور جو چلا رہا ہے ظاہر ہے اس کی گیس بہت زیادہ استعمال کر رہے گا وہ, تو اس کے ٹیرف بڑھ جاتا ہے اس کا. سر میرے خیال آپ نے اس سے بھی سستی پی ہوگی. 2.5 روپے کی چائے, 4 روپے کی دودھ پتی. ایک میں بات کر رہا ہوں آپ سے, میں جب آپ نے کتنے کی پی تھی آپ یہ بتائیں. مجھے 4 آنے تک تو یاد ہے. 4 آنے تک پی آپ نے 4 آنے کی چائے. میں آپ کو آج کے ریٹ بتاؤں گا, آپ اچھل پڑیں گے. اور جس کو آپ دودھ پتی کہتے ہیں. جی دودھ پتی. لیکن 4 آنے بھی تو کم لوگوں کے پاس تھے, تب 4 آنے بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس. تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, چیزیں مہنگی نہیں ہوئی, روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. نہیں لیکن اگر آپ آج کی تاریخ میں یہ نہیں فرام انفلیشن پرسپیکٹو دیکھیں, میں آپ کو بڑی عجیب و غریب بات کہوں گا. اگر آپ سیلری سٹرکچر دیکھیں تو آج سے 16 سال پہلے بھی, 16 نہیں 20 سال پہلے بھی سیلری سٹرکچرز کے اندر آج تک کا اضافہ جو ہوگا 30-40% سے زیادہ نہیں ہوا. سیلریز اتنی تیزی سے نہیں بڑھی جس تیزی سے مہنگائی بڑھی. دیکھیں اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے. دیکھیں ساری دنیا میں جو اکنامسٹ ہیں وہ اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں. دیکھیں اچھا منیمم ویج لے لیں, آپ کا تو صبح شام اسی سے پالا پڑتا ہے نا, تو ابھی کی منیمم ویج اور 20 سال پہلے کی منیمم ویج ملا لیں, بالکل ایسا مہنگائی کا تناسب دیکھ لیں. دیکھیں یہ جو اس وقت مہنگائی کا شور ہے یہ تھم سکتا ہے, لوگوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں, کاروبار بہتر ہو جائیں, جی ڈی پی بہتر ہو جائے. آپ دیکھو کوئی نہیں کہے گا, آج بھی ان کی نت لوگ ہیں جن کو مہنگائی نظر نہیں آتی, وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, 220 روپے لیٹر دودھ ہے, کوئی وہ کافی عرصے سے آپ نے 220 پہ رکھا ہوا ہے. مائنڈ یو دودھ والے مانے نہیں مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے, ان کو کسی دن بلائیں گے ہم. آپ دودھ والے بھی بڑے ٹائکون ہیں صاحب, دودھ والے بڑے ٹائکون ہیں. میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے تو ابھی کمشنر سے ملاقات, چلیں لانڈی سے آگے آپ کو دکھاتا ہوں, بڑے ٹائکون ہیں ہمارے سارے دودھ والے تو پاکستان کے. تنگ وہ بھی ہیں بیچارے. بارہ دیکھیں ہر کوئی کاروبار خصوصاً اس کا شور, جن چیزوں میں شور زیادہ مچتا ہے, آٹا ہے, دالیں ہیں, دودھ ہے, سبزی ہے. اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں, آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, کیلکولیٹر جب نکالتے ہیں نا وہ, تو وہ خود بول دیتے ہیں کہ یہ پھر آپ جو پی رہے ہیں یہ دودھ نہیں ہے. ان سے میں نے پوچھا, کہہ رہے ہیں کہ 220 روپے لیٹر میں دودھ مل نہیں سکتا. میں نے کہا یار میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, مجھے تو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. کہنے لگا علی بھائی چلیے میں آپ کے سامنے کیلکولیٹر کرتا ہوں. اس نے کیلکولیٹر کیا, پھر مجھے کہنے لگا علی بھائی یہ چائے آپ نے پی تو لی ہے لیکن یہ دودھ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ پھر اب وہ کیا تھا, یا مین چیز یہ کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ریئلٹیز. تو اس ریئلٹی کی طرف بھی تو آپ کو آنا پڑے گا نا. آج کی تاریخ میں ریئلٹی کی طرف آپ کو آنا پڑے گا. دیکھیں دودھ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے اس لیے نہیں بڑھایا کہ انہیں پانی میں اثر ہے, ہاں ورنہ 220 روپے میں دودھ. پھر زومانی گفتگو سے منع کیا تھا آج میں نے آپ کو, پھر آپ نے وہی بات کر دی. لیکن آپ دوسری طرف اگر آ کے دیکھیں, دوسری طرف بٹ دس از اے جینوئن پرابلم ان دس سٹی. چکن کہاں کھڑی ہے, جی 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 کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کارٹلز ہیں, اور کارٹلز کو توڑنے اور روکنے والے جو عناصر ہیں یا کچھ ذمہ دار ہیں, اشیاء ضروری ہے وہ رائٹ ناؤ نہیں, لیکن چور سپاہی چکن پرائسز کافی نیچے ہیں نہیں, لیکن چکن پرائسز میں کافی گراوٹ آئی تھی, کافی گراوٹ آئی تھی 1-2 روز پہلے تک. ہاں دیکھیں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی اگر ایک ہی ہفتے میں 3 مرتبہ قیمتیں بڑھتی ہیں, 350 ہو جاتی ہے, 300 ہو جاتی ہے, پھر 500 پہ آ جاتی ہے. سپلائی کا بولتے ہیں نا, بولتے ہیں یہ سپلائی ہے. کراچی میں اس وقت بہت سارے لوگوں نے فیکٹریاں بند کر کے پولٹری فارم بنا لیے کیونکہ وہ بہت پروفیٹیبل کام ہے. ایکس پلس میٹ ان کے پاس بہت سارے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس میں
بدنیتی کا. تو ان کا پرائس کنٹرول کون کرتا ہے پولٹری والوں کا؟ ان کا کوئی ادارہ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں پولٹری ایک مڈل مین ہے. آپ فرض کیجئے میں ایک ریٹیلر ہوں, آپ مڈل مین ہیں, جی جی, تو میں پولٹری سے ڈائریکٹ چیز نہیں خریدتا, آپ خریدتے ہو. میں نے اتنی زیادہ مقدار میں خرید نہیں سکتا, تو میں پھر آپ سے خریدتا ہوں. سکت کی بھی بات ہے نا کہ بزنس کی بھی بات. آپ زیادہ مقدار میں سستا خرید لیتے اور پھر آپ ریٹ کھولتے ہیں. جی, تو میں پولٹری کے ریٹ پہ اگر مجھے مل جائے تو ہو سکتا ہے میں قیمت کو برقرار رکھ سکوں. یس, لیکن چونکہ قیمت مڈل مین کے ہاتھ میں ہے تو وہ بادشاہ ہے, جو چاہے سو کرے. اچھا, جسٹ فار یور, ایسا ہی کچھ دودھ میں بھی رہا ہے ماضی میں. یہ جسٹ فار آور ویورز نالج, جب میں بچہ تھا تو لوگ کہتے تھے کم کھاؤ لیکن بڑا نہ کھاؤ. آج بڑے کی اگر ریٹ کا تناسب لیا جائے تو کبھی کبھی چکن کے دگنے اور کبھی کبھار تگنے ریٹ پر آ جاتا ہے, اور چھوٹا گوشت اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بیف سے بھی زیادہ مہنگا ہے. بات کچھ ایسی ہے کہ بریک کے دوران انہوں نے مجھے اردو کی ایک مشہور کہاوت بتائی, گھر کی مرغی دال برابر. ناظرین, آج کل دال اگر آپ پکانے جائیں گے نا تو اچھے مسالچی اور اچھے جو ہے باورچی کی ضرورت نہیں ہے. اگر عام آپ کے گھر میں ہاؤس وائف بھی پکا رہی ہوگی تو وہ مرغی سے مہنگی ہو جائے گی. نہیں, آپ پکڑ لیجئے گا میرا گریبان, لیکن اگر میں نے آپ کو دام کھول کھول کے بتائی نا تو بعض دالیں مرغی کے گوشت کے برابر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ مانا اس وقت اگر یورپ کی مارکیٹوں کی کا بھی احوال ہم سنتے ہیں, وہاں پر بھی ایک ہفتے میں بیشتر چیزوں کی قیمتیں کم و بیش بڑھتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں بڑھنے کی وجوہات کچھ اور ہیں. رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہو جی جی آنے والا ہے, وافر مقدار میں سامان ہوتا ہے. جی, مہنگائی کی دو وجوہات ہوتی ہیں. یا تو مارکیٹ سے مال شارٹ ہو گیا, قیمتیں بڑھ گئیں, مال بھی وافر ہے, قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدنیتی کا عنصر ہے. یہ رمضان میں ہوتا ہے. اچھا, لیکن ایک سوال ہے آپ سے, میں نے کافی لوگوں کی عادات بھی دیکھی ہیں رمضان کی. رمضان میں انسان سے زیادہ نہیں کھایا جاتا, کوشش کر بھی. اب ایک دفعہ کے کھانے میں کتنا کھا سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی اگر کنزمپشن کے 2 آئٹم بہت زیادہ ہیں, ایک بیسن ایک چنا, اگر اس کو پہلے سے اتنا زیادہ ذخیرہ اندوز جمع کر لیتے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے, کیا قوم صرف بیسن اور چنے کی دال کے اوپر انحصار کیوں کر رہی ہے؟ لیکن اس کے متعلق بھی بات کریں گے. میرے پاس وقت کم ہے, اور ان کے جو پرائس پیٹرنز ہیں آپ حیران ہوں گے. یہ بہتر آپ کو بتا پائیں گے کہ ڈرائی جو گرینز ہیں ان کے ریٹس جو ہیں ان میں خاص طور پہ یہ اسپیسیفک آئٹمز جو ہیں ان کے ریٹس کا اتنی زیادہ ان کی ایکسیسو ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ کہ روزے کے دوران انسان کو یہ بیسن کی کنزمپشن کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ بیسن کچھ ایسے جسے آپ سمجھے کہ فلارز میں شامل ہے, گرام فلار اسے کہتے ہیں, کہ جو ہاضمے میں اتنا آسان نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں لیکن اس ہاضمے میں اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہتی, ہم سارے مینیو آئٹمز پہ آ جاتے, لیکن کیا کروں, میرے پاس وقت آج تھوڑا کم ہے. آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کے ساتھ بات ہوگی, اور ہمیشہ ایک رمضان اسپیشل شو جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں مہنگائی کی نسبت سے وہ بھی کریں گے. یہاں پر ناظرین وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر مائی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.